الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسماء حسنہ یعنی اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ ایک آسٹریلین کی زبانی اس کا اپنا واقعہ سنا کہ وہ کس طرح اسلام لے کے آیا۔ وہ اسلام کا تقریباً قائل ہو چکا تھا اور ابھی لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا اس نے، تو وہ اکیلا بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی نشانی بھیج دیں تو میں اسلام قبول کر لوں۔ تو وہ اس طرح اپنے آپ سے دل میں باتیں کر رہا تھا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے بھی کہا کہ آپ مجھے کوئی نشانی بھیج دیں تو میں اسلام لے آؤں۔ یہ اس کی اپنی زبانی سنا تھا میں نے یہ بات۔ تو پھر کوئی نشانی نہیں آئی، یعنی وہ جس طرح بتا رہا تھا وہ اس طرح تھا کہ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے نشانی بھیج دیں، اور اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی نشانی آئے گی مجھے قائل کرنے کے لیے تو میں پھر کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو کوئی نشانی نہیں آئی، تو پھر اس نے قرآن شریف تھا اس کے ہاتھ میں، اس نے اسے کھولا اور اس نے اپنے الفاظ میں بتایا، لیکن یہ مطلب تھا، اس آیت کا مطلب تھا سورہ زاریات کی وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جس کا مطلب یہ ہے اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح جواب دے دیا۔ قرآن شریف جب اس نے کھولا تو اس کے سامنے یہ آیت آ گئی کہ اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے وجود میں بھی کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دے دیا۔ تو قرآن جو ہے وہ ہم سے باتیں کرتا ہے، اور اگر ہماری سچی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جواب بھی دے دیتے ہیں ہمارے کسی سوال کا۔ تو اس طرح اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس نے اپنے آپ کو کہا کہ اتنی تو نشانی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی تھی، پھر بھی میں نشانی کے انتظار میں تھا، اور اس طرح اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس طرح بنایا ہے کہ وہ 5 حواس خمسہ یا حواس خمسہ جو ہیں وہ جانوروں کو بھی دیے ہیں، انسان کو بھی دیے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں جانور، سن بھی سکتے ہیں، اور ان کی سونگھ بھی سکتے ہیں، اور مزہ بھی لے سکتے ہیں کسی چیز کا، اور وہ ٹچ کرنے کی بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حص رکھی ہے، یعنی محسوس کرنے کی۔ لیکن عقل کے معاملے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے برتری دی۔ تھوڑی بہت عقل تو جانور کو بھی دی کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، لیکن جو عقل انسان کو دی اس کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسی کیسی چیزیں بنا لی۔ کہ ایک زمانے میں خود یہ سوچتا تھا کہ انٹرنیٹ بغیر تار کے کیسے چلے گا۔ سن 2000 کی بات ہے جب مجھے کسی نے بتایا کہ ابھی قریب ایسا وقت آئے گا کہ انٹرنیٹ بغیر تار کے چلے گا، اور ہمارے فون میں سب کچھ بغیر تار کے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ یقین نہیں آتا تھا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صلاحیتیں دی، اور ایسی عقل دی کہ جب حواس خمسہ اور وہ عقل مل جائیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو گیا، کیونکہ اب وہ سوچے گا یہ تارے کیسے آئے، یہ آسمان کیسے بنا، یہ مجھے کس نے بنایا۔ یہ ساری باتیں جو تھیں وہ انسان کے سوچنے کی تھی، جانور کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل کی وہ صلاحیت نہیں دی تھی۔ لیکن انسان نے اپنی عقل کو اس طرح استعمال نہیں کیا، اور اس نے عقل کو اسی طرح استعمال کیا جیسے جانور استعمال کرتے ہیں۔ فرق یہ تھا کہ انسان اپنی خواہشات کو بھی پورا کر سکتا تھا اپنی عقل کو استعمال کر کے، اور خواہشات اس کی نہ ختم ہونے والی تھی، ضروریات سے بڑھ کر تھی، تو وہ انہی چکروں میں لگا رہا اور اپنے اللہ کو، اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے، مفتی عتیق الرحمن شہید رحمہ اللہ انہوں نے سنایا، جب وہ سورہ انفطار کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انہوں نے بتایا کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو جو آس پاس کے علاقے تھے وہاں جو لوگ رہتے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی
مسافر یہاں سے اس راستے سے گزرے گا تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کوئی نئی آیت اگر نازل ہوئی ہے، تو وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ صحابہ اگر وہاں سے گزرتے تھے اس راستے سے تو وہ پوچھتے تھے کہ کوئی آیت اتری ہو تو ہمیں بتاؤ۔ تو اس طرح یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو وہ جو آدمی راستے میں کھڑا ہوا تھا اس نے جب یہ آیت سنی تو وہ رونے لگا کہ یا اللہ مجھے آپ کے غفور اور رحیم ہونے کی صفت نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو وہ تو اللہ کو پہچانتے تھے نا، غفور اور رحیم کے کیا معنی یہ تو انہیں معلوم تھے، ہم تو اس صفت کے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو انہیں کیونکہ اپنی خامیاں اپنی کوتاہیاں نظر آتی تھیں تو وہ اس پائے کے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرے اندر تو اتنی خامیاں ہیں اور میں غلطیاں کیے جا رہا ہوں، اور وہ اس امید کے ساتھ کہ آپ غفور ہیں اور آپ رحیم ہیں، آپ کی اس صفت نے مجھے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صاحب ایک دفعہ کہنے لگے، نماز نہیں پڑھتے تھے، میں انہیں سمجھا رہا تھا، بڑے عہدے پر تھے، تو کہنے لگے نماز کا معاملہ تو میرا اور اللہ کا ہے، میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتا ہوں اور اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی غفور اور رحیم ہونے کی صفت کو غلط سمجھ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، سریع الحساب بھی ہیں، یعنی سخت سزا دینے والے ہیں اور اچانک پکڑ لیتے ہیں، بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دوزخ کو بنایا، اور دوزخ کہے گی حل من مزید، کہ کیا ابھی بھی لوگ ہیں، کیا ابھی مزید بھی لوگ ہیں۔ دوزخ میں اتنے لوگ آتے جائیں گے کہ وہ کہے گی کہ حل من مزید۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت جو تھی نا وہ ان لوگوں کو تھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب انہوں نے صحابہ کا نام نہیں لیا تھا بلکہ اس زمانے کے ایمان والے وہی تھے، لیکن ایمان والے ہم بھی ہیں، کیا ہم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ محبت آسان ہو سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے۔ جس طرح بچہ اپنی ماں کو اس لیے پہچانتا ہے کہ وہ اس کی صفات کو جانتا ہے، میری ماں سے زیادہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میری ماں سے زیادہ میری کوئی قربانیاں نہیں دیتا میرے لیے، میری ماں سے زیادہ میری تکلیف میرے دکھ کو کوئی نہیں سمجھتا، میری ماں سے زیادہ رحمت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے بچے کو اپنی ماں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب ہم جانیں گے، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو پھر یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں گے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسماء حسنہ یعنی اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ تو ان ناموں سے پکارنا اور ان ناموں کو سمجھنا، ان کے معنی سمجھنا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون، وہ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہیں کون، ان کی صفات کیا کیا ہیں۔ مثلا ان کی ایک صفت ہے، ان کا ایک نام ہے المصور۔ تو یہ مصور ویسے تو ہم کہتے ہیں جو تصویر بناتا ہے، لیکن اگر ہم صبح سے شام تک دیکھنا چاہیں اور رات سے صبح تک، تو مصور کی جو شاہکار ہیں، مصور کی جو تصویریں ہیں وہ ہمیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ تھوڑا سا وقت نکالنے کی ضرورت ہے، صبح فجر پڑھ کے باہر کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں مصور نے اس آسمان پر کیسے رنگ بھر دیے، شام کو مغرب کے وقت کھڑے ہو جائیں دیکھیں، رات کو ستاروں کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ سب بنانے والا کیسا مصور ہے۔ اسی طرح جو اس نے پھل بنائے، جو اس نے پرندے بنائے، جو اس نے مخلوق بنائی، کتنے رنگوں میں بنائے، کتنے ذائقوں میں پھل بنائے، کوئی سخت بنایا، کوئی جوس والا بنایا، سب کچھ ہمارے لیے بنایا تاکہ ہم المصور کو پہچان جائیں، لیکن ہم صرف نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔ اسی اللہ کا ایک نام اور ایک صفت ہے الشکور۔ الشکور کے معنی تو ہم جو سمجھتے ہیں وہ ہیں کہ شکر کرنے والا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے ہیں؟
نہیں، اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں گے قدردانی کرنے والا. تو وہ قدردانی کرنے والا ایسا ہے کہ جب روزے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا اجر میں خود دوں گا. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے کہتے ہیں اس کا اجر میں خود دوں. اگر نیکی کرتے ہیں تو کم سے کم اجر اس کا 10 گنا دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لکھ دیا کہ 700 گنا دیتے ہیں. اگر حج کر لیا تو چاہے اس کے سمندر کے جھاگوں کے برابر اس کے گناہ تھے، لیکن حج کر لیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ تو تھوڑا سا محنت طلب کام ہے، لیکن اگر کوئی سچی توبہ بھی کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سوائے ان کے جو مخلوق کے ساتھ گناہ کیے تھے وہ مخلوق سے ہی معاف کرانے ہوں گے. تو شکور ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شکور ہیں، ایسے قدردان ہیں کہ ہماری نیکی کو، ہماری توبہ کو، ہماری زندگی بھر کی نافرمانی کو ایک سیکنڈ میں معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح الحکم ہے، فیصلہ کرنے والے. ہم اپنی پوری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، لیکن فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. ہم چاہتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے دکھاتے ہیں کہ ہم اس کو پہچان جائیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں. تو جب ہم پہچان جائیں گے تو ہم اس آیت کا صحیح مطلب سمجھیں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکو. تو یہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ تو میرے خیال میں ہم سب کو معلوم ہی ہوگا 99 نام جو مشہور ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں، لیکن وہ جو 99 نام جو مشہور ہیں، جو پڑھے جاتے ہیں، وہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں یاد کر لیں، ان کے بارے میں غور و فکر بھی کریں. یاد ہی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك.